بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت، جماعت ہشتم، مضمون علم النحو، سبق نمبر 2، فصل نمبر 3، علامات فعل دیکھیں۔ فصل نمبر 3 میں گزشتہ سبق میں ہم نے علامات اسم کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ اسم کی 11 علامات ہیں۔ آج ہم فعل کی علامات پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علامت حرف بھی پڑھیں گے۔ تو علامات فعل کی علامات، پہلی علامت قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضربہ، بے شک اس نے مارا۔ جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے تو وہ ہمارے پاس فعل ہوگا اور وہاں پر فعل کی علامت ہوگی قد کا آنا۔ تو قد اس لیے فعل کی علامت ہے کہ قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تقریب کا معنی دیتا ہے۔ تقریب یعنی ماضی کو حال کے قریب کر دینا۔ اور کبھی کبھار یہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، جسے یہاں پر موجود بھی ہے کتاب میں، قد ضربہ، بے شک اس نے مارا، تو یہاں پر اس نے تحقیق والا معنی دیا۔ اور کبھی کبھار یہ تقلیل کے لیے آتا ہے۔ تقلیل یعنی کبھی کبھار کا معنی دینا، کبھی کبھی والا معنی دینا۔ تو قد اگر ماضی پر داخل ہو جائے تب یہ تحقیق کا معنی دے گا اور تقریب کا معنی دے گا۔ اگر قد مضارع پر داخل ہو جائے تو قد تقلیل کا معنی دے گا، جس طرح کہ قد ضربہ، بے شک اس نے مارا۔ اور اگر یہ قد داخل ہوتا ضربہ کے بجائے مضارع پر یعنی یضرب پر، جیسے قد یضرب، کبھی کبھار وہ مارتا ہے۔ پھر ہے فعل کی دوسری علامت سین شروع میں ہو، جیسے سیضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ۔ اور تیسری علامت ہے سوف شروع میں ہو، جیسے سوف یضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ۔ تو سین کا شروع میں آنا اور سوف کا شروع میں آنا، یہ دونوں بھی فعل کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ استقبال کا معنی دیں گے، کہ مضارع کو صرف استقبال کے ساتھ یعنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ مضارع میں ہمارے پاس دو معنی آتے ہیں، ایک حال کا معنی اور دوسرا استقبال کا۔ تو جب مضارع پر سین یا سوف داخل ہو جائے تو اس مضارع کو استقبال کے معنی میں کر دے گا، یعنی استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں اس لیے علامت فعل ہے کہ یہ استقبال کا معنی دیتے ہیں۔ پھر سین، یعنی جو ہمارے پاس سین ہے، جیسے سیضرب، تو سین استقبال قریب کے لیے آئے گا، اور سوفا یہ استقبال بعید کے لیے آئے گا۔ سیضرب قریب ہے کہ مارے گا وہ، یعنی مستقبل قریب میں وہ مارے گا، اور سوف یضرب قریب ہے کہ مارے گا وہ، یعنی مستقبل بعید میں وہ مارے گا۔ اور زمانہ استقبال یہ صرف فعل میں پایا جاتا ہے، یعنی فعل میں ہی زمانہ موجود ہوتا ہے، اس لیے سین اور سوفا یہ دونوں فعل کی علامت ہیں، فعل کے علاوہ یہ اسم پر داخل نہیں ہو سکتے۔ چوتھی علامت ہے حرف جزم داخل ہو، جیسے لم یضرب، نہیں مارا اس نے، شخص نے۔ تو دیکھیے حرف جزم کا داخل ہونا، حرف جزم سے مراد ہمارے پاس جو 5 حروف جازمہ ہے، آپ لوگ آگے پڑھ لو گے۔ حروف جازمہ 5 ہے، ان، لم، لما، لام امر، لائے، نہیں۔ یہ 5 حروف جازمہ یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ جزم فعل کے آخر میں آتا ہے، تو اسی لیے حروف جازمہ بھی فعل کے ساتھ ہی خاص ہوئے۔ یہاں پر صرف ایک مثال ذکر کی گئی ہے لم کی، لم یضرب، تو اس میں جو باقی 4 حروف جازمہ ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، جیسے ان، ای یضرب، یا لما یضرب، لا تضرب اور اضرب، تو یہ سارے فعل کی علامت ہیں۔ پھر آگے ہیں ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت، ضمیر متصل جیسے ضربتو یا ضربتا، ضربتی، یعنی فاعل کی ضمیر ہو یا مفعول کی ضمیر ہو اور وہ فعل کے ساتھ بالکل متصل ہو، فعل سے جڑی ہوئی ضمیر ہو، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ یہ ضمیر متصل کا آنا، ضمیر متصل یا تو فاعل ہوگا یا مفعول، تو فاعل اور مفعول ظاہری بات ہے فعل کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے یہ علامت ہوئی فعل کی۔
تو دیکھیے یہاں پر جو مثال موجود ہے ضرب تو ہمارے پاس ضمیر بارز ہے. ضمیر بارز یعنی ضمیر ہے اور بارز ہے، لفظوں میں وہ یہ ضمیر نظر آ رہی ہے اور متصل ہے کہ ضربہ فعل کے ساتھ بالکل یہ تو ضمیر ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے پاس تو ضمیر اگر آ جائے یا تے ضمیر آ جائے یا تا ضمیر آ جائے، اس طرح نا ضمیر آ جائے تو یہ تمام ضمیر متصل کہلائیں گے. آخر میں تا ساکن ہو، جیسے ضربت، دیکھیے ضربت آخر میں تا ساکن آ گیا تو تانیث ساکنہ یہ بھی فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے اور فاعل فعل کا ہی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی فعل کی علامت ہوئی. پھر ہے امر کا صیغہ ہونا، جیسے اضرب، اور آخری علامت ہے نہیں ہو، جیسے لا تضرب. تو دیکھیے ان دونوں میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. اضرب میں کام کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے، جبکہ نہیں میں کام نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے. اور طلب کسی کام کا، کسی چیز کا طلب کرنا یہ صرف فعل میں ہی ہوتا ہے، اسی لیے یہ دونوں فعل کی علامات ہوئی. پھر ہے علامات حرف. علامت حرف اسم اور فعل کی علامت ہم نے پڑھ لی. اب علامت حرف کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے، یعنی ایسا جو لفظ بھی ہو جس میں نہ تو اسم کی علامت ہو نہ ہی فعل کی علامت ہو تو وہ ہمارے پاس حرف ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ جب حرف کی کوئی علامت نہیں، حقیقت یہ کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، حرف کی علامت بھی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ حرف کلام میں مقصود نہیں ہوتا. تو جب حرف کلام میں مقصود نہیں ہوتا تو پھر حرف کو کلام میں لایا کیوں جاتا ہے؟ تو آگے یہ بتا رہے کہ حرف مقصودی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ ربط کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ملانے کا فائدہ دے گا. اب یہ ربط کا فائدہ دینا، یہ ملانے کا فائدہ دینا کبھی تو دو اسموں میں ہوگا، یعنی کبھی دو اسموں کو یہ حرف ملانے کا کام دے گا. جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے. تو دیکھیے زید اور دار، زید اگر ہم صرف کہتے ہیں زید الدار تو اس کا مطلب کوئی نہیں بن رہا تھا، یعنی زید گھر ہے، تو یہ کوئی مطلب نہیں. اس کے ساتھ ہم نے فی حرف جر لگا دیا، زید فی الدار، زید گھر میں ہے. تو اب اس کلام کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس فی نے کیا کیا، زید اور دار کو ملانے کا کام کیا. اگر یہ فی نہ ہوتا تو اس زید اور دار کا کوئی معنی نہیں بن سکتا، یعنی اس سے کلام واقعہ نہیں ہو رہا تھا. یا ایک اسم اور ایک فعل کو ملانے کا کام دے گا، جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کے ساتھ. اب اگر صرف ہوتا کتبت القلم، میں نے لکھا قلم، تو یہ مطلب ہمارا نہیں تھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے قلم کے ساتھ لکھا، تو با حرف جر اس کے ساتھ ملا لیا کتبت بالقلم. تو اب یہاں پر اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس قلم یعنی لکھنے کا کام قلم کے ساتھ ہی کیا گیا. یا دو فعلوں کو ملانے کا کام دے گا، جیسے ارید ان اصلی، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں. ارید اصلی کا مطلب صحیح نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ حرف نہ ملے. تو حرف کلام میں ربط کا فائدہ دے گا، کبھی دو اسموں کو ملانے کا کام دے گا، کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو ملانے کا کام دے گا، اور کبھی دو فعلوں کو ملانے کا کام دے گا. اب دیکھیں یہاں پر جو فعل کی علامات ہم نے پڑھی اسی کا مشق. اب ایک علامت تو یہاں پر موجود ہے لم نجعل. تو دیکھیے لم جازمہ، حروف جازمہ کا ہونا، تو یہ ہمارے پاس نجعل پر داخل ہوا، تو یہ فعل کی علامت ہے. اسی طرح خلقنا، دیکھیے خلقنا آخر میں نا ہے، ضمیر متصل ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس فعل ہے. وجعلنا آخر میں نا ہے، تو یہ بھی ضمیر متصل ہے، یہ ہمارے پاس جعلنا فعل ہے. اس طرح یہ جعلنا بھی اس کے آخر میں نون الف موجود ہے، تو یہ بھی فعل ہے. اس طرح یہ اوپر دیکھیے سیعلمون، سین داخل ہوا یعلمون پر، تو یہ یعلمون بھی ہمارے پاس فعل ہے کیونکہ اس پر سین داخل ہوا. آگے بھی سیعلمون، یعلمون پر سین داخل ہے. وجعلنا کا ہو گیا، آخر میں نون ہے، تو یہ ہمارے پاس فعل ہے. پھر ہے انشقت، دیکھیے آخر میں تا ساکنہ،
تاء ساکنہ کا ہونا بھی فعل کی علامت ہے. انشقت تا موجود ہے آخر میں. اس طرح اذنت تو آخر میں تاء ساکنہ موجود ہے. حقت تاء ساکنہ آخر میں موجود ہے. اسی طرح مدت آخر میں تاء ساکنہ موجود ہے. القت یہ بھی آخر میں تاء ساکنہ موجود ہے. تخلت آخر میں تاء ساکنہ موجود ہے. اذنت آخر میں یہاں پر بھی تاء ساکنہ موجود ہے. حقت میں بھی تاء ساکنہ موجود ہے. اسی طرح پھر آگے سوف یحاسب، سوف کا داخل ہونا بھی فعل کی علامت ہے. تو سوف یحاسب پر داخل ہے تو یہ یحاسب ہمارے پاس فعل ہے کیونکہ سوف اس پر داخل ہے. اس طرح آگے سوف یدعو ثبورا تو دیکھیے سوف یدعو پر داخل ہے تو یہ یدعو فعل ہے. پھر آگے دیکھیے لم یذهبوا تو یذهبوا پر لم داخل ہے تو یذهب ہمارے پاس فعل ہوا. واستغفر امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر امر کا صیغہ تو یہ بھی فعل کی علامت ہے. لا تجعلوا نہیں کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. لا تجعلوا تو یہ بھی فعل کی علامت یہاں پر پائی گئی. قد یعلم دیکھیے قد داخل ہوا یعلم پر تو یہ یعلم ہمارے پاس فعل ہوا. اب دیکھیے وہ جو ہم نے حرف کی علامات پڑھی تھی کہ حرف کلام میں مقصود نہیں ہوتا لیکن رفع کا فائدہ دے گا. تو دیکھیے یخالفون عن امرہ تو عن حرف جر ہے، اس نے یخالفون فعل اور امرہ اسم کو ملانے کا کام دیا. قد یعلم دوسری علامت بھی یہاں پر قد کی دوبارہ سے آ گئی، یعلم پر داخل ہے تو یہ فعل ہے. لم یتخذ دیکھیے لم یہاں پر داخل ہو یتخذ پر تو یہ بھی فعل کی علامت ہے. لم یکن لم داخل ہو یکن پر تو یکن ہمارے پاس فعل ہے. تو یہ 8 علامات فعل کی آپ لوگوں نے پڑھ لی. ہر ایک کی 5 مثالیں آپ لوگ اس سارا قرآن سے نکالیں اور ساتھ میں حرف کی بھی آپ لوگ مثالیں نکالیں کہ کلام میں جہاں پر یہ واقعہ ہو تو مکمل ایک جملہ لکھی کہ یہاں پر حرف یا تو اسم اور فعل کو ملانے کا کام حرف نے دیا یا حرف نے 2 فعلوں کو ملانے کا کام دیا یا 2 اسموں کو ملانے کا کام دیا. تو یہ تھا آج کا سبق. سارا کام اپنے کراسات میں لکھ لیں. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.